إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ دو خطبات جمعہ سے یہ حقیقت بیان کرنے کی عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کی جا رہی ہے کہ آنے والے عذاب ان کے زمینی اسباب ہیں، ان کا انکار حماقت، لیکن ان کے ساتھ آسمانی اسباب بھی، اور آئی ہی مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے زمینی اسباب کو مٹانے کی سرتوڑ کوشش کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہر آنے والی مصیبت کا جو آسمانی سبب ہے اس کو نظر انداز نہ کیا جائے. اسی حوالے سے زمینی اسبابوں کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے اور مصیبت کے آنے کے ان اسباب کو مٹانے کی جائز کوششوں میں بھرپور کوشش کرنے کے اعتراف کے ساتھ آسمانی اسباب کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں ٹوٹی ٹوٹی
عاجزانہ حقیر سی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک سبب کے حوالے سے چند ٹوٹے پھوٹے قطرات گزشتہ 2 خطبات میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش اللہ کی توفیق سے کی گئی۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں اپنے فائدے کی اور آپ میں سے ہر مرد اور عورت کے پاس اللہ کے لیے نہ بات کہنے والا بات لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے کہے، اللہ کی توفیق نہ دے، اور نہ سننے والے سنتے ہوئے کہیں ہوئی بات کا نشانہ کسی اور کو بنائیں۔ نشانہ فضل الہی ہے اور سننے والا ہر مرد اور ہر عورت۔ آج کا جو سبب ہے رب ذوالجلال نے 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیات شریفہ 124 اور 127 میں خود بیان فرمایا۔ میرے ساتھ سب سے پہلے میں اور آپ میں سے ہر ایک پوری توجہ فرمائیے، شاید میں نکما اللہ کی توفیق سے اور پھر آپ حضرات و خواتین کی توجہ سے کچھ بات واضح کرتے ہیں۔ ارشاد تعالی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اور جس نے میرے ذکر سے، دیکھ رہے ہیں ایک بیٹی بھی قرآن کریم اٹھائے اور سب بہنوں اور ماؤں کے سامنے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، کس کی بات ہے؟ فضل الہی کی، اور آپ میں سے ہر ایک کی جو ناراض ہوتا ہے، جس نے چلا جانا ہے چلا جائے، حق یہی، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، سورہ الانبیاء، اللہ مالک خود فرماتے ہیں، اور یہ ذکر ہے سرا بابرکت، ہم نے اسے نازل کیا۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا پس تم اس ہی کا انکار کرتے؟ 14واں پارہ سورہ الحجر پہلا صفحہ آیت شریفہ نمبر 9، اس نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا، اور یقیناً ہم اس ہی کی یقیناً حفاظت کرنے والے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا۔ کیا ہے اعراض؟ اس آیت کریمہ کا ایک نقطہ، اس کا بیان کتاب کا تقاضا کرتا ہے۔ میں آپ نتیجہ بعد میں سنتے ہیں،
اعراض کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہر ایک سے سوال ہے، فوراً بیٹا توجہ کرو، ہر ایک سے سوال ہے، کوئی مستثنا نہیں۔ قرآن اس کا پہلا حق ہے، میں آپ، میری آپ کی اولاد اس کو سیکھیں اور اس کی تلاوت کریں۔ گزشتہ ہفتہ میں نے، میری بیٹیوں نے کیا کرتی ہے؟ بیٹی میڈیکل میں پڑھ رہی، انجینئر میں پڑھ رہی ہے، فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ماسٹر کر رہی ہے، ڈاکٹریٹ کر رہی ہے، وہ تفصیلی بات ہے۔ اب جو ہمارا موضوع ہے، میری اور آپ کی بیٹی نے گزشتہ سارے ہفتے میں اس قرآن کریم کی کتنی تلاوت کی ہے؟ کی ہے؟ ماشاءاللہ۔ نہیں کی تو اعراض کس کا نام ہے؟ رانا صاحب جی، کس کا نام ہے اعراض؟ گجرانوالہ سے، فیکٹری سے بہترین شمیل اس کا تھان لائے، مسجد کی ساری، مسجد کے سارے قرآن کریم کو ان میں لپیٹ دیں۔ ٹھیک ہے، حق ادا ہو گئے۔ اماں نے جہیز میں جو قرآن کریم دیا تھا، جب میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو، طلاق اور خلا کی نوبت آئے، قرآن کریم کو اٹھانا ہے قسموں کے لیے۔ جب موت کا وقت آئے، یاسین کی تلاوت کروائیں۔ یہ ہے قرآن کریم کے سیکھنے اور تلاوت کا حق، جو شرفاء کی بات ہوگی، شرفاء کی، اچھے لوگوں کی، کیا یہ حق ہے جو ادا ہو رہا ہے؟ اور ہمارے مقابلے میں ایک ایک بات کتاب ہے، ہمارے مقابلے میں خوش نصیب حضرات صحابہ۔ دل چاہتا ہے ایک ایک بات کے بارے میں جو ٹوٹی پھوٹی معلومات ہیں اڑ کروں، اس کے لیے زندگی درکار ہے۔ کیا وہ ایسے تھے؟ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر، ایک حصہ ابو ہریرہ قرآن کریم کی تلاوت میں رات بسر کرے، دوسرے حصے میں بیوی قرآن کریم کی تلاوت میں تلاوت کرتے ہوئے قیام کرے، اور تیسرے حصے میں خادمہ لونڈی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نماز میں رات بسر کرے۔ کبھی میرے اور آپ کے گھر میں یہ ہوا ہے؟ قرآن کریم کا دوسرا حق جو میری اور آپ کی گردنوں میں ہے، اس پر تدبر کریں۔ کبھی میں اور آپ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کرتے ہیں؟ خان صاحب جی، کبھی آنکھیں بھیگی ہیں؟ یاد کریں، اللہ پاک نے میرے اور آپ کے دماغوں میں جب سے شعور میں آئے ہیں اب تک ایک چیز محفوظ رکھی ہے کہ نہیں؟ بچپن کی، جوانی کی باتیں یاد ہے کہ نہیں؟ کبھی قرآن کریم پر تدبر کرتے ہوئے فضل الہی کو اور آپ کو رونا یاد آیا ہے؟ جناب صدیق اتنا روتے ہیں
اپنے گھر میں نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کہ مشرک لوگ، ان کی عورتیں اور بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کو ابو بکر سے ایک شکایت ہے کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرتا ہے کہ ہمارے بچوں اور عورتوں کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ کبھی زندگی میں فضل الہی نے اور آپ نے ایسی تلاوت کی ہے قرآن کریم کا، مجھ پر آپ کا حق یہ ہے جذبات کے طوفان میں، شہوتوں کے زور میں قرآن کریم کی بات سنیں، پاؤں میں بیڑیاں پڑ جائیں، زبان پہ تالا لگ جائے، ہاتھ رک جائے کہ قرآن کا حکم آ گیا۔ کبھی میری آپ کی زندگی میں یہ ہوا ہے؟ بڑے دیندار ہیں، درس دیتا ہے، پروفیسر ہے، خاص ہے، جو قرآن والا نہیں، وہ کچھ بھی ہے، ہمارے جا رہے بچے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو الحمدللہ، میں تو نہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں نہ آپ کو سمجھتا ہوں۔ بات کان و تشریح کے لیے نہیں، اس کو تانا کروں، میں کون ہوں؟ کسی کو تانا تو وہ دے جو خود بڑا کیا ہے، روتے رہے، زندگی ختم ہو جائے، ہماری سیاہی سے بھی ختم ہو جائے۔ آبے کا آبا ہی بگڑا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں تانگلی تو نہیں خراب۔ قرآن کا حق یہ ہے اس کی خدمت کریں، اور خدمت کا آغاز کہاں سے ہو؟ اللہ کے لیے کچھ لے کے جائیں۔ مسٹر صاحب، اللہ کے لیے میں آپ کچھ لے کے جائیں۔ خدمت کا آغاز کہاں سے ہے؟ اپنے ذہنوں میں جواب تیار کرو اور پھر مجھ ناکارے کی بات سنو۔ خدمت کا آغاز اپنی بیوی سے، اپنی بیٹیوں سے ہے، اپنے بیٹوں سے ہے، اور پھر اپنے گرد و پیش سے ہے۔ میں اور آپ نے اپنی بیگمات کو، اپنے خاوندوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دامادوں کو، اپنی بہو کو، اپنے سسرالیوں کو، اپنے سمجھی کو اس قرآن کے کتنے قریب لایا؟ اگر لائے ہیں الحمدللہ، قرآن کریم کی خدمت کچھ ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں۔ ہماری مجلسوں میں گھنٹوں بیٹھتے، رات کو کب تک بیٹھتے ہیں؟ فجر کی نماز دین والے گول کر جاتے، رات کو بچی کے سسرال والے آئے تھے، ساری مجلس میں قرآن کی باتیں کتنی ہوئی ہیں؟ ومن اعرض عن ذکری، قرآن کے حقوق کا جو پرچہ اٹھاؤں، اپنا چہرہ دیکھوں، اور آپ اپنے متعلق خود کہیں میں کیوں کہوں؟ اپنا چہرہ دیکھوں، کہاں یہ چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے؟ اللہ کرے مرنے سے پہلے چمک جائیں، وگرنہ کیا ہے؟ اب سنیے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے اور اللہ کرے سمجھا پاؤ۔ پس یقیناً، پس بولو کیا؟ یقیناً، یا اللہ، آپ کی کوئی بات یقیناً سے خالی ہے؟
فمن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہے بولو؟ فمن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچا فرمان کس کا ہے؟ بولتے نہیں کسی کا ہے۔ تو میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے کہ سیاہکاریوں سے، ان کی کتاب کی دوری کی وجہ سے دل پر میل کچیل ہے، بات کا اثر تھوڑا ہی یقیناً۔ اور اس کے بعد لہو معیشۃ ضنک، عربی میں گرامر کی بات ہے لیکن انشاءاللہ نتیجہ کم سمجھیں گے۔ یہ جو جملہ ہے سینٹینس ہے، اللہ نے اس کی کنسٹرکشن کو، اس کی ترتیب کو تبدیل کر دیا۔ جو بات پہلے تھی وہ بعد میں ذکر کی، جو بعد کی تھی اس کو پہلے ذکر کی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ تو یقیناً اس ہی کے لیے ایک ہے ڈاکٹر صاحب کو مریض اپنی کہانی سنا رہا، وہ کہیں تیرے لیے یہ ہے، اور ایک یہ کہیں تیرے ہی لیے۔ دونوں باتوں میں کچھ فرق ہے، ایک بولو۔ اللہ فرمائے ڈاکٹروں کی بات ٹھیک بھی ہوتی ہے غلط بھی، اللہ کی بات تو یقیناً اس ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ فضل الہی بات کر رہا ہے، اور اللہ نہ کرے اللہ کی کتاب سے اعراض کرے، کیونکہ بات سننے والوں کے لیے میرے لیے نہیں، چھوٹا ہے، تو اس ہی کے لیے اس کی ٹوپی اونچی ہے یا نیچی، پگڑ والا ہے یا رومال والا، وردی والا ہے یا سادہ لباس میں، بات اس کی ہے جو اس کتاب سے اعراض کرے، اس کی تلاوت، اس پر تدبر، اس پر عمل، اس کی خدمت، اس سے منہ موڑے، تو یقیناً اس ہی کے لیے کیا ہے؟ معیشتاً، زندگی۔ زندگی میں کون سی چیز ایسی ہے ذرا جستجو فرمائیے جو میرے اور آپ کے سالوں میں سے، مہینوں میں سے، ہفتوں میں سے، دنوں میں سے زندگی سے باہر ہے؟ کوئی چیز زندگی سے باہر ہے؟ باہر نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے وداؤٹ انٹرول، اس میں ریسرچ نہیں، 6 ماہ کی سزا ہے پھر آزادی ہے، کتنے دن کی سزا ہے پھر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اس کے لیے اس ہی کے لیے یقیناً زندگی ہے۔ جب تک اللہ کی کتاب سے منہ موڑنے والا، اس کی زندگی ہے، اور وہ کب تک ہے؟ جب تک سانس آ اور جا رہا۔ کیسی زندگی؟ زن کا نہایت کم۔ اصل میں عربی گرامر کی بات، لیکن نتیجہ سب سمجھے۔ ایک ہے زید، نیک ہے، اور ایک ہے زید نیکی ہے، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ اب صاحب جب ہم نے کہا زین نیک ہے اس کا معنی ہے اچھا ہے، لیکن جب ہم نے کہا زین نیکی ہے تو کیا مطلب ہے؟
सरसपा सरापा नेकी में। एक ये डॉक्टर साहब कहें ये बीमार है, और एक ये कहें ये बीमारी है। डॉक्टर साहब को फर्क है कि जब कहेंगे ये बीमारी है तो क्या मतलब? अब इसके कफन दफन का बंदोबस्त करो। सरसपा इसके जिस्म का कोई हिस्सा बीमारी से बचा नहीं। बात समझ में आ रही? उसके लिए कैसी तंगी है? सरापाई तंगी, उसमें सुख, चैन, इत्मीनान, सुकून उसका नामो निशान न। कामूस अरबी लुगत की किताब, उसमें जन का माना लिखा अज़ीक मिन कुल्ल शै, हर चीज से तंगी। हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं और खूब लिखते हैं, जो शख्स अल्लाह की किताब से एराज करे वो जैसा चाहे लिबास पहने, जैसा चाहे खाना खाए, जैसी चाहे रिहाज बनाए, दुनियावी नेमतें जैसी चाहे मिल जाएं, लेकिन अंदर से खोखला, अंदर से खोखला रहेगा। सुकून, इत्मीनान, सुख, चैन उसके नसीब में ना होगा। खुदकशी, नशा, ये जो यूरोपी और मगरबी दुनिया में है, वो दुनिया के दौलतमंद मुल्क है, गुरबा। इत्मीनान, सुकून उसका ताल्लुक सिर्फ नोटों से नहीं, नोट इनकी बड़ी हैसियत है, लेकिन दिल का ताल्लुक इस कुरान। ये मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके बनाने वाले के लिए ज़ाबिता है। इसके मुताबिक चलेंगे इंशाअल्लाह गाड़ी ठीक चलेगी, वगरना वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। और अल्लाह न करे अगर हमने अपनी हालत न बदली तो आने वाला वक्त, अल्लाह मेरी बात न पूरी करे, आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से, मौजूदा वक्त से ज्यादा संगीन और खतरनाक नजर आ रहा है। अल्लाह ऐसे न करे। अल्लाह हमारा हाल भी सुधार दे और हमारे मुस्तकबल को अपनी रहमत से शानदार बना दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه۔ आने वाली मुसीबत के जमीनी असबाब के साथ आसमानी सबब इस कुरान करीम से हमारा एराज, इसके सीखने से, इसकी तिलावत से, इस पर तदब्बुर करने से, इस पर अमल करने से और इसकी खिदमत करने से अल्लाह अपनी रहमत से अपने आज़ाब का लुक़मा बनने से पहले हमें मुआफ़ कर, कुरान वाले बन जाएं और आने वाले अज़ाब से बचें। हर तरफ से हालात
اڑانے والے، پریشان کرنے والے، اور شاید پریشانی اور رونے کا لفظ، شاید پریشانی اور رونے کے الفاظ وہ بیان نہیں کر سکتے، جن کا تقاضا حالات کی سمجھنی کرے۔ اللہ تعالی سے آج التجا ہے جو فوت ہو چکے ان کے گناہ کو معاف کرے، اور جو اس مرض میں مبتلا ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور کون کون مبتلا، نام لینا شروع کرے، ایک وقت درکار، اللہ ایک ایک کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، شفا دے۔ ہمارے مسجد کے ساتھی چودھری وسیم صاحب، ان کی والدہ محترمہ بیمار، دعا کی التماس کی گئی ہے اور میں بھی کرتا ہوں، اور اس حوالے سے اللہ کرے کہ وہ بات میرے اور آپ کے لیے نصیحت کا پیغام بنے۔ گاڑی میں بہو اور بیٹے کے ساتھ آ رہا تھا، بھائی وسیم کی بیوی کا میری بہو کو فون آیا، اماں جی کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ کتنی خوش نصیب خبری ہے، اور میری اپنی بہن کے لیے گواہی ہے، اور اللہ کرے میرا ذکر کرنا نصیحت کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ ہماری اس بہن نے اپنے سسر کی آنکھوں میں جو دیکھا اسے بڑھتا اسی احترام اور محبت سے خدمت کی۔ اب بھی اپنی ساس ماں اس کی خدمت کا کتنا احساس ہے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو، بہویں ہوں یا حقیقی بیٹیاں ہوں، ان کو بھی یہی جذبہ اور یہی خدمت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک